شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے مجھے پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا اور جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ میں ہوں اقبال امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اخبار اليوم۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اکثر میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ جب آپ 1964 سے لکھ رہے ہیں تو اپنے نام کے آگے سینئر جرنلسٹ کیوں لکھتے اور سیاست پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی ان تمام دوستوں سے، تمام مہربانوں سے میرا کہنا یہ ہے کہ میرا باپ ایک سیاسی آدمی تھا، جیل گیا، مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں۔ میں سب جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، اب تک کیا ہوا ہے، کتنی حکومتیں آئیں، کیسے آئیں، لیکن کیا فائدہ اس کا۔ میں ایک ادیب، شاعر اور صحافی آدمی ہوں، میرا کام ہے لکھنا، میں سیاستدان نہیں ہوں، اور بہتر ہوگا کہ مجھے سیاست میں نہ گھسڑا جائے۔ ایک بار بازار سے چینی ختم ہو گئی اور چینی پہ 4 آنے بڑھ گئے تھے، پورے ملک میں ہنگامے ہو گئے اور آخر کار حکومت نے وہ 4 آنے واپس لے لیے، اور آج مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچتی ہے لیکن کسی ایک کان پہ۔ اسی طرح بازار سے گھی غائب ہو گیا۔ نواب اکالا باغ کا دور تھا، نواب اکالا باغ نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ گھی مالکان کو میرے دفتر بلایا جائے اور میرے دفتر سے ساری کرسیاں ہٹا دو۔ جب گھی کے مالکان آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کرسی نہیں ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ نواب اکالا باغ نے کہا تمہارے سامنے ٹیلی فون رکھے ہیں، ٹیلی فون کرو اور 15 منٹ میں گھی مارکیٹ میں ہونا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، 15 منٹ میں گھی آ گیا۔ ایسے ہوتے ہیں سیاستدان۔ اور ہاں، لیاقت علی خان کو جس وقت گولی لگی ان کی جیب میں صرف چند روپے تھے، بنیان پھٹا ہوا تھا، حالانکہ انڈیا سے جب آئے تھے اور انڈیا میں جتنی جائیداد، جتنا پیسہ چھوڑ کر آئے تھے سب کو پتہ ہے، اور آج ان کی اولاد کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے۔ ایسے ہوتے ہیں سیاستدان، اور آج کے سیاستدان آپ جانتے ہیں، میں کیا بولوں۔ سجنت تے مترو پیڑا تے پڑھاؤ تھنوں میں ڈاکٹر یاسمین راشدی ایک کہاوت نہیں بلکہ شعر سنان لگا ہوں کچھ تبدیلی دے نال۔ ایک تے جنگل دے وچ اچھیاں نیچیاں راواں سن، پتھریلے علاقے سن، کنڈے سن، اچھیاں نیچیاں ٹیلے سن، دوجے میوی تے ننگے پیر سی۔ اس تے ستم ظرفی کے زمانے دے لوگ ظالم سن، کچھ مینوں بھی مرن دا شوق سی۔ ایک ضروری وضاحت، میرے اخبار بزنس مین کو سب سے پہلا اشتہار ایم اے رشید لائے تھے یونائٹڈ کنگ کا۔ میں تو صرف یونائٹڈ کنگ کے مالک حسین بھائی کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا۔ پتلے دبلے، کلین شیو اور سخت گرمیوں میں چیک کا سوٹ پہنے ہوئے تھے، لیکن جب 32 سال کے بعد میں ان سے ملا تو وہ بالکل تبدیل ہو چکے تھے، چہرے پہ داڑھی، شلوار قمیض اور یہ لہنگ شیو آدمی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ان کے بڑے صاحبزادے ہوں گے، لیکن ایم اے رشید جو پچھلے دنوں میرے گھر آئے تھے میری طبیعت معلوم کرنے کے لیے، میری خیریت معلوم کرنے کے لیے، میری مزاج پرسی کرنے کے لیے، انہوں نے بتایا نہیں، حج سے آنے کے بعد حسین بھائی نے داڑھی رکھ لی اور حج سے آنے کے بعد پینٹ پہننا چھوڑ لیا، تصویریں بنانی چھوڑ دی اور بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ واہ، ایسے ہوتے ہیں لوگ جو اللہ کے گھر سے واپس آ کر بالکل اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ چلیے اب کچھ بات پچھلی ویڈیو کی طرف۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں ہلکا پھلکا ذکر اپنی بیماری کا، شوگر کا کیا تھا۔ 1951 میں
शुगर की बीमारी दरियाफ्त हुई वो इस तरह कि एक डॉक्टर जंगल से गुजर रहा था, कुछ जड़ी बूटियाँ उसको लेनी थी, वहाँ उसे पेशाब आया, उसने ज़मीन पर पेशाब किया तो उसने देखा कि कुछ चींटियाँ उस पेशाब के चारों तरफ चिमट गई हैं। वो बहुत मुतफक्कर हुआ, सोच में पड़ गया और फिर उसने रिसर्च की तो पता चला कि उसे शुगर है। मैं अपने उन तमाम दोस्तों को जिनको शुगर है, जो मैं कर रहा हूँ वो उनको बताता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक शुगर का मरीज़ होने के हैसियत से अपने तजुर्बा, अपने क्या कहते हैं उसे, अपना तजुर्बा ही बयान कर रहा हूँ। जैसे ही सुबह आपकी आँख खुले तो सबसे पहले शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा पैदा किया, ज़िंदा उठाया, वरना तो लोग सोते के सोते रह जाते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप पानी पिए, उसके बाद तलबीना का नाश्ता करें, उसमें थोड़े से अखरोट, बादाम, जो आप की हैसियत है डाल लें उसमें। दोपहर को नाश्ता हल्का फुल्का फल खा लें कुछ, लेकिन खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल ज़रूर करें। रात को चने खाएं, उबले हुए काले चने, और जब सोने लगे तो जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, वो ज़रूर पिए। और हर खाने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। देखें, जो लोग एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी अपने जिस्म को हरकत देंगे, तो न सिर्फ उनकी बीमारी ख़त्म होगी, कम होगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो सेहतमंद हो चले जाएंगे। और वरना आप समझते हैं कि डॉक्टर तो अपनी दवाओं पर, इंसुलिन पर आपको लगाए रखेंगे। अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो आप परहेज़ करें, खुदारा परहेज़ करें। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि शुगर ख़त्म करने के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, उस ज़िंदगी में नए तजर्बे करने पड़ते हैं, कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। मुझे याद है कि बचपन में हमारे वालिद साहब इशा के बाद लालटेन बुझा दिया करते थे, क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं आई थी लतीफ़ाबाद में जहाँ हम रहते थे, और फजर से पहले उठाते थे। मैं मस्जिद चला जाता, अजान देता, मस्जिद की झाड़ू लगाता। वो एक्सरसाइज, वो एक्टिविटीज़ अब नहीं है। अब हम पैदल चलने को बहुत बुरा समझते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, रक्षा कर लेते हैं, जबकि हमें पैदल चलना चाहिए। अगर सेहत बरकरार रखनी है तो पैदल चलो। पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपकी टांगों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, आहिस्ता चलो, कम चलो, लेकिन चलते रहो। चलिए अब चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। मेरी वीडियो का उन्वान है ख्वाब। आप यकीन करें कि मेरा नाम इकबाल इमाम है, मैं एक शायर हूँ। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो सबसे पहले अपना तहल्लुल दर्द रखा था। हैदराबाद में एक दर्द असदी थे जो मुझसे उम्र में बड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ, इसे चेंज कर लो। फिर खुद ही उन्होंने अंजुम रख दिया। कराची पहुँचा तो यहाँ अंजुम फ़ौक़ी बताई थी, उन्होंने भी मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ, अपना नाम चेंज कर दो, अपना तखल्लुस चेंज कर दो। उन्हीं दोनों मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, फिर खाई में उतरा हूँ, वहाँ एक मकान बना हुआ है, 4 कमरे हैं, आगे अलम रखे हैं, और मेरे कानों में आवाज़ आई, बरी इमाम चलो। मैं नहीं जानता था बरी इमाम कौन है, कहाँ है। किसी ने बताया सहमद शरीफ में मैं जाऊँगा, किसी ने बताया ठट्टा में है, मैंने कहा जाऊँगा। लेकिन जब मैं नवाया के एटर के पास गया तो उन्होंने बताया कि वो तो पिंडी में है।
میں کبھی پنڈی نہیں کیا تھا. بہرحال لاہور میں میرے دوست تھے بیدار سر میں تھی, انہوں نے میرا پاس بنوا کے بھیجا, میں پنڈی گیا, اور جب میں لوٹا تو اقبال امام ہو گیا, اور آج تک امام ہوں, اور بڑی امام کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں, روحانی مددگار مانتا ہوں, روحانی کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جب بھی میں کسی مشکل میں ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا اور بڑی امام کو یاد کرتا ہوں, میرا کام ہو جاتا ہے. دیکھو یہ تو اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. میں نہیں جانتا تھا کہ بڑی امام کون ہے, وہ کہاں سے آئے, کیسے آئے. پھر جب میں نے ان کی تاریخ پڑھی تو پتہ چلا کہ وہ کربلا کے مجاہد تھے اور امام حسین کی اولاد میں سے ہیں, اور انہوں نے تبلیغ کے لیے پاکستان کا رخ کیا, پاکستان آئے اور یہاں ایک دریا میں عبادت کرتے رہے, یہاں تک کہ مچھلیاں ان کا جسم کا آدھا حصہ کھا گئی تھی. اتفاق سے کچھ عرصے بعد ایک چرواہا گزرا, اس نے کہا بابا جی وہ میں تھوڑے واسطے کی لوا. انہیں کیا پہلے انہوں نے مجھے باہر تے کڈ, وہ گھر سے ایک چارپائی لایا, منجے لایا, اس پہ روئی بچھائی اور بابا جی کو لٹا دیا. پھر کہنے لگا بابا جی ہوں تو دسو میں تھوڑے واسطے کھا لوں کی لوا. انہوں نے کہا دودھ لیا. وہ جس بھینس کا دودھ لاتا وہ مر جاتی, یہاں تک کہ ساری بھینس اس کی مر گئی. تو اس نے بابا جی کو کہا کہ بابا جی ان ساری مجھا مر گئی ہیں, ان میں دودھ کیسے مجھے لیا ہوں. انہوں نے کہا کٹے دے لیا. آخری بھینسا بچا تھا, بڑا پریشان ہوا کہ کٹے کا دودھ کیسے لاؤں, وہ تو بھینسا ہے, کٹا ہے وہ تو. لیکن بابا جی نے کہا تھا, گیا نکالا دودھ آ گیا, لیکن کٹا ہی مر گیا. اس نے کہا بابا جی وہ کٹا ہی مار گیا. انہوں نے کہا جہاں سے مجھے نکالا ہے وہیں بھینسوں کو آواز دینا, لیکن پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اس نے وہاں جا کر آواز دی, ساری بھینسیں باہر آ گئیں. اس سے رہا نہ گیا, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس کا کٹا نکل رہا تھا, وہ وہیں پتھر کا بن گیا. تو اللہ کے بندے, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ اور نہیں ہوتے, ایسے ہی ہوتے ہیں.